آپ نے ایل ڈوراڈو کی کہانی تو سنی ہوگی۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی سونے کے ایک شاندار شہر اور اس پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کی شروعات پہلے ہسپانوی متلاشیوں کے وسطی اور جنوبی امریکہ میں آنے کے بعد ہوئی۔ اس وقت ایک امیر بادشاہ کی کہانی مشہور تھی جس نے اپنے جسم کو سونے کی مٹی سے پلستر کیا اور پھر اسے دھونے کے لیے ایک مقدس جھیل میں غوطہ لگایا۔ اس کے بعد وہ دیوتاؤں کو نذرانے کے طور پر سونا جھیل میں پھینک دیتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جھیل کو ایل ڈوراڈو کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس بادشاہ کو ایل ڈوراڈو کہتے تھے جو سونا جھیل میں لے کر جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایل ڈوراڈو شہر کہاں ہے؟ کیا کھویا ہوا یہ شہر کبھی تلاش ہوا؟ کیا وہاں جانا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہانیوں میں سنا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں احمد باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹی وی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایل ڈوراڈو شہر کی مکمل کہانی بتائیں گے۔ آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے کسی علاقے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا اور اس شہر میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جس کا نام موئسکا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جب بھی اپنا راجا چنتے تھے تو وہ اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکات کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اس کے جسم کے سارے بال نوچ لیتے تھے اور پھر اس راجا کو گواٹا ویٹا جھیل لے جایا جاتا تھا۔ وہاں جا کر اس کے جسم پر سونے کا پانی چڑھا دیا جاتا تھا اور پھر اس کو دھونے کے لیے اس مقدس جھیل میں اس بادشاہ کو غوطہ لگایا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ دیوتا کو نذرانے کے طور پر سونا جھیل میں پھینک دیتے تھے۔ یہ کام وہ صدیوں تک کرتے آ رہے تھے، جس کا علم ابھی کسی کو نہیں ہوا تھا۔ لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ سونا آنے والے وقت میں لوگوں کی حفظ بن جائے گا۔ کہانی شروع ہوتی ہے راجہ لی ڈروٹ نامی ایک بادشاہ سے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو 10 سال کی عمر سے لے کر موت آنے تک کسی نہ کسی جنگ کا حصہ رہا، اور اس بادشاہ کی موت بھی ایک جنگ کے دوران ہی واقع ہوئی۔ یہ راجہ لی ڈروٹ بادشاہ بنا تو اس کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا گیا جو باقی بادشاہوں کے ساتھ دہرایا جاتا، یعنی اس کے جسم کے بھی سارے بال اتارے گئے اور اس کے جسم پر بھی سونے کا پانی چڑھایا گیا اور پھر اس کو گواٹا ویٹا جھیل میں نہلایا گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس راجے کے پاس سونے کے پہاڑ ہوا کرتے تھے جس کو اس بادشاہ نے شہر کی مختلف جگہوں پر چھپا رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کے وزیروں اور مشیروں کو بھی ان پہاڑوں کا علم نہ تھا۔ دوستو، ابھی اس کو بادشاہ بنے کچھ ہی سال گزرے تھے کہ دوسرے جزیرے پر قبضے کے دوران یہ بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس شہر کو ایک خطرناک بیماری نے گھیر لیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں زندگیاں نگل لیں اور جلد ہی یہ شہر ویران ہو گیا۔ لیکن لی ڈروٹ بادشاہ کی موت جلد ہی دوسرے ملکوں تک جا پہنچی اور اس کی موت کے فوراً بعد اس کا شہر جس نام سے مشہور ہوا اس کا نام تھا ایل ڈوراڈو شہر۔ اس شہر کے مشہور ہونے کے بعد مختلف ممالک کے جرنیلوں کو اس شہر کے بارے میں پتہ چلا، جن میں اسپین بھی شامل تھا۔ ان سب ممالک کے جرنیلوں نے مل کر اس شہر میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک صبح انہوں نے 400 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلیں آئیں اور اس شہر تک پہنچتے پہنچتے 200 سپاہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ بھی اس شہر تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ جنگل اور آندھی کے خوف کی وجہ سے سارے جرنیلوں نے واپسی کا رخ کر لیا۔ لیکن اسپین کے جرنیل نے ایسا نہیں کیا، وہ اس سونے کی ہوس کی وجہ سے آگے بڑھتا رہا اور ایک صبح اسے ایک عجیب شکل جانور نما انسان نظر آئے۔ پہلے تو وہ ان سے ڈر کر واپس مڑنے لگا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے، کیا پتہ انہیں پتہ ہو کہ وہ سونے کا شہر کہاں چھپا ہے۔ جب وہ جانور نما انسان اپنے علاقے میں پہنچے تو اسپینش جرنیل نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور ان سے اس شہر کے بارے میں پوچھا تو وہ لوگ اسپینش راجہ کو گواٹا ویٹا جھیل کے پاس لے گئے، جہاں پرانے راجہ کئی سالوں پہلے اپنا سونا بہایا کرتے تھے۔ اسپینش راجہ نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس سارے علاقہ کی کھدائی کروائی،
لیکن اس جھیل سے کچھ کلو سونے کے علاوہ اسے اور سونا نہیں ملا، لیکن ابھی بھی وہ بڑے ذخائر سے مایوس تھا اور آخر کار اس مایوسی کے عالم میں اس نے واپسی کا رخ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بہت سے سائنسدانوں نے اس شہر کا رخ کیا، لیکن ان کو ابھی تک راجا لیڈروٹ کا چھپایا ہوا وہ سونا کبھی نہ مل سکا۔ سب اسی سوچ میں ہیں کہ وہ خزانہ گیا کہاں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ لیکن دوستو، دنیا میں اور بھی بہت سے خزانے دفن ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ایل ڈوراڈو شہر جو آج کل کولمبیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کا خزانہ بھی انہی خزانوں میں سے ایک ہے جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے تو اس کہانی کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔